نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم صدق اللہ العظیم۔ سوچوں کو بدلنے سے نکلتا ہے کوئی دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے۔ سینٹرل پریزیڈنٹ یونائٹڈ پاکستان سردار عبدالرؤف خان، ممبر ورکنگ بیورو جناب بصیر احمد مغل صاحب، پریزیڈنٹ خیبر پختونخوا مبشر اعوان صاحب، پریزیڈنٹ ریاست جموں کشمیر جناب ملک ارشد اعوان صاحب، صدر مجلس راشد عزیز صاحب اور ہال میں بیٹھے میرے نوجوان انقلابی دوستوں، السلام علیکم۔ میرا موضوع ہے دہشت گردی کے اسباب و محرکات اور اس کو حل کرنے کے تقاضے یا اس کا حل۔ Mr. President, I would like to start my topic with a proverb that's become a cliche. It's a well-beaten proverb, everyone uses it. It's very relevant for the current topics. That's why I would like to start my topic with the proverb that as you sow, so shall you reap. کہ جو ہم بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے۔ جب نفرت کے بیج بوئیں گے، امن، محبت اور یگانگت کے پھول تو نہیں کھلیں گے۔ جب نفرت کے بیج بوئیں گے تو دہشت گردی اور کشت و خون کے کانٹے ہی ملیں گے۔ اگر اس کے اسباب و محرکات کو ہم نے سمجھنا ہے، if we want to analyze the problem properly اور اس کی جڑ تک پہنچنا ہے تو ہمیں اپنی تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا کہ یہ جو دھرتی جس کے ہم اور آپ باسی ہیں، یہ جو افغانستان کے پہاڑوں سے شروع ہوتی ہے اور وادی سندھ اس سے آگے گنگا جمنا کی تہذیب سے لے کے برما کی سرحدوں تک جاتی ہے، یہ بر عظیم کا وہ خطہ ہے جہاں ہمارے آپ کے آباء و اجداد کی ہڈیاں دفن ہیں، جس کی صدیوں کی بلکہ ملینیئرز کی تاریخ ہے۔ It's got a history of millennials, thousands of years۔ اور اس میں وہ وقت بھی تھا کہ ہمارے اور آپ کے آباء و اجداد، even if we look at it from a religious perspective، اگر ہم مذہبی بنیادوں پہ بھی اس کا تجزیہ کریں تو جس وقت ہم یہاں صرف 3% تھے، اس وقت بھی سیاسی طور پہ یہاں پر مذہبی جھگڑے نہیں تھے، امن، محبت اور یگانگت سے یہاں کے خطے کے باسی زندگی گزار رہے تھے۔ معاشی طور پہ دنیا کا سب سے خوشحال خطہ تھا، سونے کی چڑیا اس کو کہا جاتا تھا، للچائی ہوئی نظروں سے پوری دنیا اس کو دیکھتی تھی، لیکن یہاں پر مذہبی جھگڑے نہیں تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ یہاں جب کہ ہم 90%، maybe more, even more than 95%، if you look at Pakistan and Kashmir, if you look at Afghanistan, you go even 99% of Muslims in Afghanistan۔ 95-99% مسلمان ہونے کے باوجود یہاں پہ فرقہ واریت، یہاں پہ انتہا پسندی، یہاں پہ دہشت گردی کیوں؟ واٹس دا پرابلم؟ کیونکہ جب تک مسئلے کی جڑ کو نہ پہنچا جائے، اس کی پرابلم کی کاز کو نہ سمجھا جائے، یہاں پہ آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، the troubleshooting is not possible unless we identify the problem۔ جب تک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہ کر لیں ٹربل شوٹنگ پاسبل نہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ اچانک اتنے
ایک ریلیجسلی ٹالرنٹ خطے میں، اتنے محبت یا گانگت امن خوشحالی والے خطے میں صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، پڑوسی پڑوسی کے خون کا پیاسا ہے، ایک شہر کے لوگ دوسرے شہر کے لوگوں کے خون کے پیاسے ہیں، اور ہماری گلیوں محلوں بازاروں ہسپتالوں حتیٰ کہ عبادت گاہوں میں دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ Where did we go wrong؟ میرے دوستو، ہمیں خود احتسابی کے اس عمل سے گزرنا پڑے گا۔ What happened؟ Where did we go wrong؟ What was the wrong turning we took؟ کہ ہمارا سفر ہی سارا اپنی منزل اور اس ٹریک سے ہٹ کے ان بھول بھلائیوں کا شکار ہو گیا۔ تو میرے دوستو، آپ کو تاریخ کے اس موڑ پہ جانا پڑے گا کہ جب یہاں پر انگریز آیا، یہ بار بار اگین دیٹس اے کلیشے اس سینٹنس کو، اس پروورب کو، اس فگر آف اسپیچ کو، اس سینٹنس کو کہتے ہیں جو بار بار استعمال ہوتے ہوئے اتنی دفعہ استعمال ہو جاتی ہے کہ وہ گھسی پٹی بن جاتی ہے، اس کو کلیشے کہتے ہیں۔ تو انگریز نے یہاں آ کر جس پالیسی کو اپلائی کیا اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، وہ پالیسی ساری دنیا کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، خود وہ بھی اس کو جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے شرماتے نہیں۔ اس پہ کم کلیشے، وہ کلیشے کیا ہے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول، ڈیوائڈ اینڈ کانکر۔ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ انہوں نے آ کے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ عجیب دنیا کا خطہ ہے کہ جہاں دنیا کے سب سے زیادہ مذاہب، ایون ناؤ ان دس سب کانٹیننٹ، بر عظیم کے اس دھرتی میں دنیا کے سب سے زیادہ مذاہب، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا سسٹم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مذاہب یہاں پہ، سب سے زیادہ زبانیں یہاں پہ بولی جاتی ہیں، سب سے زیادہ ملٹی کلچرل خطہ یہ ہے، اس کے باوجود یہاں امن ہے، یہاں خوشحالی ہے۔ اگر ہم نے یہاں پہ حکومت کرنی ہے تو پہلے ان کے اتفاق، اس اتحاد کو توڑنا پڑے گا۔ اینڈ دے لانچڈ دس پالیسی آف ڈیوائڈ اینڈ رول، ڈیوائڈ اینڈ کنکر، بدنام زمانہ ترین شیطان کی اس پالیسی کو انہوں نے یہاں پہ اپلائی کیا، اور سب سے پہلے مسلم ہندو فسادات کی یہاں پہ جڑ انہوں نے ڈالی۔ 300 سال تک مغلوں کا وہ عظیم دور ہے کہ جب مسلمانوں کے اس قیادت کے دور میں یہاں کی نان مسلم آبادی نے اس انداز میں مل کے ہمارے ساتھ یہاں پہ سوسائٹی کو چلایا، وہ سنہرا ترین دور ہے۔ اور جب انگریز آیا تو آتے ساتھ ہی اس نے مذہب کی بنیاد پر تقسیم کی یہاں پہ بنیاد رکھی، جس کو ڈیوائڈ اینڈ رول کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہ جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ I don't need to go into the history in detail and explain every single chapter. From Aurangzeb Alamgir right down to Bahadur Shah Zafar and the Great Mutiny، جو اس ساروں کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سارے باشعور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس تاریخ سے واقف ہیں۔ So I'm not going to go into the detail of history کہ تاریخ میں کیا ہوا، جتنا کشت و خون یہاں پہ بہا۔ بات اصل میں پرابلم جس چیز کو سمجھنے کی ہے کہ اب ہم کیوں شکار ہیں، انگریز تو چلا گیا، اب ہم کیوں بہم دست و گریباں ہیں، اب کیوں ہم صوبائیت کے نام پہ لڑتے ہیں، لسانیت کے نام پہ لڑتے ہیں، فرقے کے نام پہ لڑتے ہیں، مذہب کے نام پہ لڑتے ہیں۔ ہر چیز جو چھوٹی سی تقسیم کی بنیاد بن جا سکتی ہے، ہم اس کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں۔ واٹ از دا ریزن؟ اس کی ریزن یہ ہے میرے دوستو، انگریز تو چلا گیا، انگریز کا نظام نہیں گیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا in 1947 he said، میرے جیب کے سارے سکے کھوٹے ہیں، کہ جب انگریز چلا گیا تو یہ جو پالیسی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی، انگریز یہاں ہوتے ہوئے بھی اس کی اس پالیسی کو امپلیمنٹ کون کرتا تھا؟ اس کو انگریز کی بیوروکریسی امپلیمنٹ کرتی ہے، کیونکہ جو نظام چلانے کی مشینری ہوتی ہے، پالیسی تو اسی کے ذریعے امپلیمنٹ ہوتی ہے نا۔ تو کیا جب انگریز گیا تو یہاں بیوروکریسی میں کوئی چینج آئی؟ دا برٹش بیوروکریسی وین برٹش لیفٹ، جو یہاں پہ نئے بیوروکریٹ بٹھائے، چاہے وہ سول بیوروکریٹ تھے چاہے وہ فوجی بیوروکریٹ تھے، اس نئی بیوروکریسی میں اور پرانی بیوروکریسی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ انہی بیوروکریٹس کے ہاتھ میں وہ یہ نظام دے کے گئے۔ پہلے ایون a few chief of general staff or chief of army staff, they themselves were British. Chief of air staff were British. Chief of naval staff خود برٹش تھے،
اور AC اور DC جو ان کے ہاتھوں کے لگے ہوئے اور IGs اور DIGs اور جو جتنے بھی منسٹرز اور بیوروکریٹس تھے ایون ججز ان کے اپنے ہاتھوں کے لگے ہوئے یہیں پر ہے. یہ انہی کھوٹے سکوں کے ہاتھ میں یہ نظام چلا گیا. تو جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی انگریز چلا رہا تھا وہی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی انگریز کے جانے کے بعد بھی ہمارے اوپر نافذ رہی. اب تو دیکھیں آپ سارے لوگ یہ اگین یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں رہی. تقریروں میں یہ بات آ گئی ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے جب بیوروکریسی نے جب نظام نے اپنے ہاتھ مضبوط کرنے ہوتے ہیں اور قوم کو متحد ہونے سے روکنا ہوتا ہے تو پھر وہ کون سا کارڈ استعمال کرتے ہیں؟ مذہب کارڈ. بچہ اس چیز کو جان گیا. ضرورت کس چیز کی ہے؟ اب جب اس چیز کو ہم سمجھ گئے ہیں کہ فرقہ واریت کا کارڈ کس کا ہے، تقسیم کام ہے شیطان کا، جوڑنا کام ہے رحمان کا، تو رحمان کے کام کو چھوڑ کے شیطان کے کام کے اوپر ہم کیوں لگ گئے؟ کیونکہ میرے دوستو ہمارے نوجوان کو باشعور نہیں ہونے دیا جاتا. ہمارے نوجوان کو جذباتی بنایا جاتا ہے. جذبات ایسی چیز ہیں کہ عقل کے اوپر اس کے نتیجے میں پردے پڑ جاتے ہیں. جب آدمی غصے میں ہوتا ہے when you are in anger, when the emotions are running high, you don't think with your brain, you start thinking with your heart and emotions. اور پھر جب ایموشنز کے ساتھ سوچنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہوش پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کوئی خودکش بمبار آپ کو 20-22 سال سے زیادہ عمر کا نظر نہیں آتا. Have you ever realized؟ کبھی اس چیز پہ سوچا ہے کہ خودکش بمبار اتنے ینگ کیوں ہوتے ہیں؟ 30 سال سے اوپر کا بندہ کیوں نہیں ہوتا؟ 40 سال سے اوپر کا بندہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ سوچنے پہ جب آپ آئیں گے تو you will never commit a heinous act like that. تو جذبات کو بہار کر مذہبی منافرت کو ہوا دے کے نفرت کے جذبات کو ابھار کر فرقہ واریت کی آگ لگا کر نوجوان نسل کو آگ میں دھکیلنا، ان کے خون کی ہولی کھیلنا سسٹم کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب نوجوان عقل و شعور سے عاری ہو کے جذبات سے سوچتا ہے تو ہمیشہ غلط راہ اختیار کرے گا. جذبات بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اپنی مٹی سے محبت، اپنی زبان سے محبت، اپنے کلچر سے محبت، اپنے دین سے محبت، اپنی ہسٹری سے محبت، یہ ہمارا جذبہ ہے. لیکن اس جذبے کے اوپر ہوش کا حاوی رہنا ضروری ہے. جب آپ ہوش کو، شعور کو، عقل کو سائڈ پہ کرتے ہیں. مسٹر پریزیڈنٹ، دا گریٹ فلاسفر اینڈ ہسٹورین اینڈ اسکالر آف دا سب کانٹیننٹ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بے وقوف مخلص شیطان کی سواری ہوتا ہے، بے شعور مخلص شیطان کی سواری ہوتا ہے. He becomes a device of the devil. کہ مخلص تو ہے، اپنے اخلاص کی وجہ سے کچھ بھی کر دینے کو تیار ہے، لیکن بے شعور ہے. تو چونکہ وہ بے شعور ہے تو اس کی جہالت کو، اس کی بے شعوری کو اور پھر ساتھ اس کے اخلاص کو کوئی اور استعمال کر لے گا. اور دنیا میں استعمال ہونے سے زیادہ بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہے میرے دوست. ٹشو پیپر کی طرح یوز کر کے کوئی پھینک دے، اس سے بڑی ذلت کیا ہے؟ اس لیے بے وقوف بن جانا، جذبات میں آ کے کسی کے ہاتھوں استعمال ہو جانا، اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں. اور ہمارے نوجوان کو شعور سے دور کس نے رکھا؟ ہمارے نوجوان کو، ہماری قوم کو عقل و شعور اور دانش سے دور کس نے رکھا؟ اس سسٹم نے. جذبات میں کون لاتا ہے؟ یہ سسٹم لاتا ہے. کیونکہ اس نے اس سسٹم کے اوپر، اس قوم کے اوپر اپنی حکمرانی، اپنی جاگیرداریت، اپنی سرمایہ داریت، اپنی اجارہ داری کو برقرار رکھنا ہے. تو اس کو شعور سے دور رکھنا ہے کہ کہیں وہ سوچنا نہ شروع کر دے. جس دن وہ سوچنا شروع کرے گا اس دن اس کی غلامی کی سوچ کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی. اس دن نئی صبح ہوگی، اس دن نیا سورج طلوع ہوگا. اس کو استعمال کرنا ان کے لیے پاسبل نہیں رہے. تو میرے دوستو، اگر ہم نے دہشت گردی سے نکلنا ہے، اپنے ملک کو دہشت گردی کے خون اور کشت و خون کے اس کھیل سے نکالنا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو امن، محبت، یگانگت، ترقی کی اوج ثریا پہ پہنچانا ہے تو ہمیں انہیں سوچنے پہ مجبور کرنا ہوگا اور ہمیں وہ رستہ، وہ سلوشن دینا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں وہ دہشت گردی کی اس آگ سے نکل جائے. اینڈ ناؤ
लुक इन द हिस्ट्री कि क्या ये कोई हम नया रास्ता तो नहीं दे रहे। हमेशा तारीख में इवन द मोस्ट मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस सोसाइटीज़ कि जहाँ एक से बहुत ज़्यादा मज़ाहिब मौजूद हों, बहुत ज़्यादा कल्चर्स मौजूद हों, वहाँ भी जब दुरुस्त रास्ता इख्तियार किया जाता है तो कौमें जो हैं वो अटूट अंग बन जाती हैं, वो यूनाइटेड हो जाती हैं, वो तकसीम की इस भट्टी से निकल आती हैं। वो रास्ता कौन सा? हमारे पास उसका सबसे आइडियल सोल्यूशन अपनी तारीख में देखें तो रियासत मदीना के अंदर जो इमरानी मुआहदा नाफिज किया गया उसको मिसाक मदीना कहते हैं, द पैक्ट ऑफ मदीना। मजहब की बुनियाद पे यहाँ जो मुनाफरत फैला रहे हैं, हैव दे एवर रेड एंड गॉन थ्रू द पैक्ट ऑफ मदीना? मिसाक मदीना पढ़ा है उन्होंने? जब अगर अपनी कौम को दहशतगर्दी, फिरकावारियत, इंतहा पसंदी, बुनियाद परस्ती की इस लानत से निकालना है तो हमें पैक्ट ऑफ मदीना पढ़ना पड़ेगा। और पैक्ट ऑफ मदीना हमें क्या कहता है? औ बनी औफा वल मुमिनूना उम्मतन वाहिदा। बनी औफ कौन थे? बनी औफ मदीना के यहूदी थे। उसमें यह कहा गया कि मदीना के रहने वाला हर शहरी इस रियासत का शहरी है और उसके फराइज भी एक जैसे हैं, उसके हुकूक भी एक जैसे हैं। If there is a citizen born on this land, he's got equal rights and equal duties. You can't take away his rights in the name of duties. आप फराइज का नाम दे के उनको हुकूक को उनसे सलब नहीं कर सकते। इस धरती का पैदा होने वाला हर बच्चा, मर्द, औरत यहाँ का बराबर का शहरी है। जब तक आप इब्रानी मुआहदे के अंदर हर शहरी को इक्वल स्टेक होल्डर नहीं बनाएंगे, धरती से उसकी मोहब्बत नहीं पैदा होगी। अब आप उसको दूसरे दर्जे का शहरी बनाएंगे तो धरती के साथ उसकी मोहब्बत कभी भी नहीं पैदा होगी। तो मेरे दोस्तों, अगर हमने यहाँ दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करना है तो कुरान ने जो उसके लिए टारगेट हमें दिया है वो क्या है? ऐसा निज़ाम कायम करें, ऐसा कानून लाएं, ऐसा इमरानी मुआहदा लाएं जिसके नतीजे में वहाँ ऐसी सोसाइटी कायम हो कि जहाँ ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खौफुन अलैहिम का क्या मतलब है? सियासी तौर पे अमन कायम हो जाए। यहज़नून का क्या मतलब है? माली तौर पर खुशहाली कायम हो जाए। कि हमने वो सोसाइटी देनी है अपने शहरों को जहाँ सियासी तौर पर अमन हो, जहाँ माली तौर पर खुशहाली हो। और सियासी तौर पर अमन के लिए जब तक सारे शहरियों को उस समाज का इक्वल स्टेक होल्डर नहीं बनाएंगे, वहाँ पर सियासी अमन नहीं आ सकता। ट्राई व्हाट यू मे, व्हाटएवर फॉर्मूला यू मे ट्राई, आप सोसाइटी को अमन नहीं दे सकते जब तक तमाम शहरियों को उस रियासत के अमल में बराबर का शहरी नहीं बनाए। रियासत को माँ की तरह होना होगा। रियासत माँ का किरदार अदा नहीं करेगी तो जिस तरह घर में माँ अपने सगे बच्चों के दरमियान डिफरेंस करना शुरू कर दे तो माँ के खिलाफ रिएक्शन पैदा हो जाएगा। जब सगी माँ के खिलाफ रिएक्शन पैदा हो सकता है तो रियासत जब अपने शहरियों के दरमियान तफरीक करेगी तो कैसे शहरियों को जोड़ के रख सकती है? चाहे जाए कि रियासत की अपनी पॉलिसी ये हो कि मजहब कार्ड इस्तेमाल करें, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए अपने ही शहरियों को लड़ा दें। ये तो सांप वाला किरदार हुआ, अपने बच्चों को खा जाने वाला। बजाय इसके कि उनके दरमियान से नफरत की दीवारें दूर की जाए और उनको अमन के लिए तैयार किया जाए, मोहब्बत के लिए तैयार की जाए, यगानत के लिए तैयार किया जाए, खुशहाली के लिए तैयार किया जाए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए उनके दरमियान नफरत के बीज बो दिए जाए ताकि अपने इक़्तिदार को तूल दिया जा सके। दिस इज द प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स। और जो निज़ाम नफरत के ये बीज बोता है, तबकातियत के ये बीज बोता है, फिरकावारियत की वो ये बीज बोता है, अगर आप उससे तवक्को रखेंगे कि वही हमें हमारे मसलों का हल दे देगा, वो दहशतगर्दी के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, वो फिरकावारियत के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, तो ये दीवाने का ख्वाब है मेरे दोस्तों। आज मैं यूनाइटेड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान, पूरे कश्मीर, बशमूल गिलगित बल्तिस्तान, सारे नौजवानों को ये पैगाम देता हूँ कि इस सिस्टम से तवक्कुआत बनना बंद कर दें। 70-80 years have gone
आइंस्टाइन ने क्या कहा था, उससे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई नहीं होता जो एक काम एक ही तरीके से करे और हर बार ये समझे कि इसका रिजल्ट डिफरेंट आ जाएगा। इन्हीं 2 नंबर लीडरों से, इन्हीं सिस्टम के पुर्जों से हम ये तवक्को रखते हैं कि ये चेहरा बदल जाएगा तो रिजल्ट कुछ और आ जाएगा। मेरे दोस्तों, इनके चेंज होने से, आपस में चेहरे बदलने से सिस्टम अगर वही रहेगा तो कोई रिजल्ट डिफरेंट नहीं होगा। ये दीवाने का ख्वाब है, ख्यालस्तो महालस्तो जुनून। अगर हमने इस डगर को तब्दील करना है तो यूनाइट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं सारे नौजवानों को ये बात कहता हूँ कि इन पे भरोसा करना छोड़ें। तू आए इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। अगर इन पे तवक्को रखेंगे, इन्हीं से उम्मीद रखेंगे, वहीं पे उम्मीद बांधे रहेंगे तो ये हमें आपस में लड़ाते रहेंगे। ये इस मुल्क के डेथ बाय द 1000 कट्स, पाकिस्तान का कोई भी शहरी मरता है किसी फिरका वाराना लड़ाई के नतीजे में, किसी लसानी जुबाई झगड़े के नतीजे में। वो पाकिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान का नुकसान है मेरे दोस्तों, किसी बाहर की कौम का नुकसान नहीं है। एक नौजवान गिरेगा, एक बच्चा गिरेगा, एक बूढ़ा बहन औरत गिरेगी, वो हमारा नुकसान है। अगर इस नुकसान के खुद को बचाना है तो इस सिस्टम से तवक्कुआत लगानी बंद कर दें। दे आर नेवर गोना चेंज। आदत नहीं बदलती, फितरत नहीं बदलती। ये उसी अंग्रेज के दौर की तैयार करता है जो है वो ब्यूरोक्रेसी एंड सिस्टम और एस्टेब्लिशमेंट है। इन्होंने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए हमें आपको लड़ाते रहना है। अगर हमने इस चीज़ को चेंज करना है तो इसके मुकाबले में अपनी ताकत तैयार करें। वो ताकत जो भाई को भाई से न लड़ाए, वो ताकत जो एक फिरके को दूसरे फिरके से न लड़ाए, वो ताकत जो आने वाली खुशहाली के लिए क़यादत तैयार करे, वो ताकत जो इस धरती को इनकलाब का सूरज दिखाए। और यही इस प्रॉब्लम का हल है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम आप दोस्तों का नहीं लूँगा, लेकिन जहाँ भी जाएं इस दावत के पैगंबर बन के जाएं, इस दावत के दाई बन के जाएं, इस दावत को ले के जाएं कि हमने अपनी धरती को, अभी मैं आते हुए रास्ते में वी आर हैविंग दिस डिस्कशन कि वतन का क्या काम होता है। अक्सर हम ये बात पहले भी करते हैं, वतन माँ की तरह होता है। माँ से इंसान को क्या मोहब्बत होती है, क्यों होती है मोहब्बत? जब बच्चे को भूख लगती है ना, दौड़ के माँ की गोद में दौड़ के जाता है। सबसे पहले जहाँ उसको अपनी रोज़ी का बंदोबस्त, जब वो पैदा होता है ना, तो सबसे पहले कहाँ से होता है? माँ से होता है। फिर ज़रा सा डर लगता है बाहर से कोई, तो दौड़ के किसकी गोद में जाके छुप जाता है? माँ की गोद। तो माँ रोज़ी भी देती है, माँ तहफ़्फ़ुज़ भी देती है। तो वतन क्या है? वतन माँ है, और माँ से मोहब्बत इसी वजह से, ये साइकोलॉजिकल है, ये सेकंड नेचर है। दिस इज इन आवर जेनेटिक कोड, ये हमारी जीन्स में शामिल है। ये मुसलमान काफिर किसी की बात नहीं, ये ह्यूमन नेचर में शामिल है, माँ से मोहब्बत। इसी तरह वतन से मोहब्बत भी किसकी नेचर में शामिल है? ह्यूमन नेचर में शामिल है। लेकिन जब वतन माँ वाली ड्यूटीज अदा करना बंद कर दे तो वतन के साथ एफिलिएशन भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आप देखें ना, हमारे लोग पासपोर्ट ऑफिस जाएं, अर्जेंट पासपोर्ट जो एक हफ्ते में मिला करता था, अभी 6 महीने में मिल रहा है। क्यों? देयर इज अ बैकलॉग, क्यूज अपॉन क्यूज रनिंग डाउन द माइल्स। लोग मुल्क, वतन, माँ, धरती को छोड़कर भागने के लिए तैयार हैं। क्या यही हमारा मुस्तकबिल है? ये जो हमारे अहले हल औकद है, हमारे मुल्क का ये हाल कर दिया। लुक व्हाट यू हैव डन टू आवर कंट्री, दिस इज व्हाट यू हैव गिवन अस। क्या हम अगली नस्लों को यही वतन देंगे? अब ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें जो वतन उन्होंने दिया, क्या हम इसी हालत में अपनी अगली नस्लों को देंगे कि वो भी पासपोर्ट के लिए लाइनों में लगे खड़े होंगे और इस मुल्क को छोड़कर बाहर जाने के लिए जान मारेंगे? या हम अपने वतन को बनाएंगे, या हम अपने वतन को संवारेंगे? क्या हम उसके प्रॉब्लम को सोल्यूशन देंगे, या यही कालक मलकर हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे अपने मुंह पर? नो माय डियर फ्रेंड्स, नो। हम यूनाइटेड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, बशमूल गिलगित बल्तिस्तान, इसके आने वाली नस्लों को ये वादा करते हैं और उनके साथ ये प्रॉमिस करते हैं
کہ یہ حال جو ہمارے وطن کا, ہماری دھرتی کا اس سسٹم نے کیا ہے, آنے والی جنریشنز کو ہم یہ وطن دے کے نہیں جائیں گے. اور ہمیں ان پہ کوئی اعتماد نہیں. ڈونٹ ہولڈ یور بریتھ مائی ڈیئر فرینڈز, ڈونٹ ہولڈ یور بریتھ. اور ان سے کوئی توقع نہ رکھیں. یہ جو لیڈرشپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا, ان کو کبھی بھی لیڈرشپ میسر نہیں آتی. خود لیڈرشپ, خود لیڈر بنے. ہم اور آپ آگ ہمارے گھر پہ لگی ہوئی ہے, بجھانے وہ آئیں گے. ان کے تو سارے انٹرسٹ ملک سے باہر ہیں. پولیٹیشینز ہوتے ہیں, ریٹائر ہوتے ہیں تو ملک سے باہر. جج ہوتے ہیں, ریٹائر ہوتے ہیں تو ملک سے باہر. جنرل ہوتے ہیں, ریٹائر ہوتے ہیں ملک سے باہر. بیوروکریٹس ہوتے ہیں, ریٹائر ہوتے ہیں تو ملک سے باہر. سارے بینیفٹس اس مٹی اور اس دھرتی سے لیتے ہیں. ریٹائر ہوتے ہیں تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. ان سے ہمیں توقع ہونی چاہیے. وی آر دا اسٹیک ہولڈرز. ہم اس مٹی کے اسٹیک ہولڈر ہیں. فرقہ واریت کی, دہشت گردی کے, کشت و خون کے, کرپشن کے دریا سے اس دھرتی کو نکالنا ہے تو میں نے اور آپ نے نکالنا ہے. ان پہ امید باندھنی چھوڑ دیں. نفرت کی آگ کو پانی سے بجھائیں, ہاتھ سے ہاتھ ملائیں, کڑی سے کڑی جوڑیں, نوجوانوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کریں. بھول جائیں کہ وہ سنی ہے یا شیعہ ہے, مسلم ہے یا نان مسلم ہے, گورا ہے یا کالا ہے, اس دھرتی کا بیٹا ہے, اس دھرتی کی بیٹی ہے. یونائٹڈ پاکستان کے لیے اس کی باہیں اس کے لیے کھلی ہیں, اور وہ آئے اپنے وطن کے لیے, اس دھرتی کے لیے کردار ادا کرے, نفرت کو بجھائے. اور اس پیشن اور اس مشن سے آگے بڑھیں گے تو اسی شہر کا مصداق بنیں گے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر, ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر. اور یونائٹڈ پاکستان کا ہر بچہ, ہر نوجوان, ہر بھائی, ہر بہن, ہر فرد اصحابی کن نجوم بیائیے محتدیتم اہتدیتم کے اصول پر لیڈر بنے گا. اور اس دھرتی کو یونائٹڈ پاکستان کے ہر نوجوان کی طرف سے میرا یہ پیغام ہے کہ میرا کام تغیر ہے, میرا نام شباب, اور میرا نعرہ انقلاب, انقلاب, انقلاب.